مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ القلم کی ابتدائی آیات کا تذکرہ آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کیا گیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ساری باتیں ہوں گی کفار مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا کہ اللہ کے رسول کیا تھے، مجنون تھے، نعوذ باللہ۔ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ الزام اللہ کے رسول کو لگاتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات میں نے بتائی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے عوام، ان کا جو ریوڑ ہے، ان کی جو پبلک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے اور ان کی باتیں نہ سنیں۔ جب لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا، جیسے آج کے زمانے میں میڈیا والوں نے راہل گاندھی کے تعلق سے پپو کہہ کر مارکیٹ میں یہ ہوا بنا دیا نا، تو سمجھ لیا لوگوں نے کیا جو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو ایسے اس زمانے کا ایک تھیوری تھی، اس زمانے کا ایک فارمولا تھا، مارکیٹ میں چھوڑ دیا تاکہ اللہ کے رسول، لیکن وہ نبی تھے، اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمتیں تھی، اللہ کے رسول پر اللہ کی برکتیں تھی، اللہ کی مددیں ساتھ میں ہوتی تھی، فرشتے ساتھ میں ہوتے تھے۔ تو تمہاری طعنوں سے اللہ کے رسول کے مشن پر ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہ تھا۔ جب مکہ والوں میں سے یہ طعنہ آیا نا مجنون ہے، اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب کی وکالت میں قرآن کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کی وکالت میں قرآن کریم کو نازل فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، تم کس کو پاگل کہہ رہے ہو؟ قلم ہے، قلم قسم ہے مجھے قلم کی اور قلم سے لکھے ہوئے ان چیزوں کی جو اللہ کے رسول میرے حبیب کے تعریف میں لکھی گئی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمتیں جس پر ہوں وہ بندہ کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کے یہاں اخلاق ایک دم اعلیٰ مرتبے پر ہوں، بلند و بالا ہوں، تو پاگل انسان کبھی ایسے اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پاگلوں کے لیے ایسا اجر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دلیل، دعوے کی دلیل پیش کی کہ میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا حبیب پاگل نہیں ہے۔ ان ربک، گزشتہ جمعہ کو یہ کہا تھا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی جی آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کون پاگل ہے، کون پاگل ہے، دیکھیں گے۔ اور دیکھا، زمانے نے دیکھا، جو طعنہ دیتے تھے ان سب نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا۔ مکہ کے ایک بہادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں شامل ہوتے گئے۔ پھر میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ کے سامنے نقل کیا
یاد ہے نا گزشتہ جمعہ کی مجلس کا تذکرہ؟ تو بڑے بڑے مکۃ المکرمہ کے رؤسا، عوام تو عوام، رؤسا جو سردار مانے جاتے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی دائرے اسلام میں شامل ہو گئے۔ بڑے بڑے حضرت خالد ابن ولید ابن ولید، یہ سب حضرت اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے الحمدللہ، اور سب نے دیکھا، اور دنیا نے بھی دیکھا، اور آج بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر پاگل انسان نعوذ باللہ جو کہہ رہے ہیں مشن لے کر چلتا تو کوئی بھی ان کی بات نہ سنتا۔ میں نے یہ کہا نا کہ سن ہجری 7 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے۔ کتنے؟ 1400۔ 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش حجۃ الوداع کے موقع پر تیار ہو گئے۔ کتنے؟ 23 سال کا عرصہ نبوت کا اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک قرآن کریم میں تذکرہ ہے، کتنے سال؟ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ 80 یا 70 کی تعداد ملتی ہے جو ان کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ کتنے؟ 80 یا 70۔ کسی کو 400 سال، کسی کو 500 سال، کسی نبی کے ہاتھ پر چند لوگ، کسی کے ہاتھ پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عرصہ کتنا؟ 400 اور 500 سال کا عرصہ دیا گیا۔ ہمارے نبی کو عرصہ دیا گیا 23 سال، اور میدان کتنا دیا گیا؟ ساری دنیا، پورا عالم۔ اور وقت کب تک چلنا ہے آپ کا مشن؟ قیامت تک کے چلنا ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا طریقہ، یہ کب تک چلنا ہے؟ قیامت تک چلنا۔ وقت تھوڑا، کام بہت زیادہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے ایسے اثرات مرتب فرمائے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں لگیں گی، 40 صفیں بقیہ امتوں کی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی امتوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 40، اور 80 صفیں کس کی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے کہا کہ نبی جی آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، غزوہ خندق میں کیا ہوا، سب لوگوں نے دیکھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راستہ پر ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے۔ فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والے، جھوٹ بولنے والے، ان کے باتوں میں نہ آئیے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ان کے باتوں کو اپنے دل پہ نہ لیجیے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائے۔ ودوا، یہ چاہتے ہیں، تدہنوا فیدہنون، اگر آپ نرم پڑ گئے کس معاملے میں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ نبی جی، اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ محمد آپ ہمارے بتوں کو گالی نہ دے، ہم بھی آپ کو نہیں ستائیں گے، ہم بھی آپ کو پاگل نہیں کہیں گے، ہم بھی آپ کو شاعر اور کاہن نہیں کہیں گے، آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ولا تطع فلا تطع المکذبین، ان کے باتوں میں نہ آنا، یہ جھٹلانے والے جھوٹ لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، دین کے معاملے میں ایسا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے کہ جس میں یہ طے ہو جائے کہ تم ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہ کہے اور ہم تمہارے دین کے بارے میں کچھ نہ کہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کا ایک وفد چچا ابو طالب کے پاس گئے، اور چچا ابو طالب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اسے سمجھائے۔ پوچھے اس سے کیا چاہیے؟ ہمارے بتوں کو گالی دینا چھوڑ دے۔ مال چاہیے، عرب کا سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ سرداری چاہیے، ابھی سے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارا سردار ہے۔ لڑکی چاہیے، عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیں گے۔ اس سے پوچھے کیا چاہیے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. چچا کہنے لگے کہ بھتیجے اس بوڑھے عمر پر اتنا ہی بوجھ ڈال جو وہ برداشت کر سکتا ہے. کہ مکہ والے آئے تھے اور یہ پیشکش آپ کے سامنے دے کر گئے ہیں, آپ بولو اب کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا, آنکھ سے آنسو جاری ہے, کہنے لگے کہ چچا میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیے جائیں تو میں اس بات سے بالکل ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا جس بات کو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے. ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج. چاند چلتا ہے رات, دن, سورج چلتا ہے دن اور رات, یعنی پوری کائنات اگر میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیں تب بھی میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا, میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس بات کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. ایسے ہی انسان کو جو ہے دین کے معاملے میں مضبوط ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں شریعت کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہم کسی کی نہیں سنیں گے. میں بھڑکا نہیں رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, لوگ تھوڑے عذر پر, تھوڑے معمولی عذر پر شریعت کے جنازے نکال دیتے ہیں. معمولی عذر جس کو ہم عذر بھی نہیں کہہ سکتے. وہ ایک صحابی کا قصہ نہیں ہے جن کو کہا گیا کہ اتنے دنوں تک آپ جو ہے سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے, آپ کی آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے, جب تک علاج چل رہا ہے اتنے ہفتوں تک آپ جو ہے نماز بیٹھ کر پڑھیں گے اور سجدہ زمین پہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں ایک سجدہ بھی ایسا بغیر زمین پہ ٹکائے نہیں کروں گا بھلے میری جان چلی جائے. ایسے حالات تو ہم پہ کبھی بھی نہیں آیا, ایسا عذر تو ہم پر کبھی بھی نہیں آیا, پھر بھی اس کے باوجود ہم تھوڑے عذر پر کیا کر دیتے ہیں, نماز قضا کر دیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں چھوٹے عذر پر سمجھوتا نہیں کرتے. دین اول ہے, دین مقدم ہے, شریعت مقدم ہے, اس کے بعد جو ہے سب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی فرماتی ہیں کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے, کبھی کسی کو مارا نہیں, لیکن جب بات دین کی اور شریعت کی آتی کہ کوئی بندہ ہے کسی نے شریعت کے حد کو پامال کیا ہے, زنا کیا, چوری کی, شراب پی, تو جب بات شریعت کی آتی تھی اللہ کے رسول غضبناک ہوتے تھے اور حد کو جاری فرماتے تھے. امتی ہے زنا کی حد جاری کروا رہے, کوڑے برسوا رہے اور سنسار کر رہے, پتھر برسوا رہے, امتی ہیں جگر کے ٹکڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن جب شریعت کی پامالی کی بات آتی ہے غضبناک ہوتے تھے. انسان کو ایسے نرم مزاج ہونا چاہیے, محبت والا ہونا چاہیے, اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے, لیکن جب بات دین کی آ جائے تو گھر والے بھی سمجھ جائے کہ بھائی بغیر پردے کے ہم باہر نہیں نکلتے, ہمارے میاں پردے کے معاملے میں بڑے سخت ہے, بھائی نمازیں چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے میاں نماز کے معاملے میں بڑے سخت ہے. بیٹا بھی ڈرے کہ میں داڑھی نہیں کاٹ سکتا اس لیے کہ باپ داڑھی کے معاملے میں بڑا سخت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں ٹی وی نہیں لگا سکتے اس لیے کہ ہمارے میاں, ہمارے گھر کے ابا, ہمارے گھر کے بڑے یہ بے حیائی کے معاملے میں, یہ ٹی وی جو ہے نا بے حیائی کا اڈا ہے. یہاں سے گھر کے اندر ماں بھی ساتھ میں بیٹھی ہے, جوان بیٹی بھی ساتھ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے. کئی گھروں کے اندر ایسے نقشے ہے کہ نہیں بتاؤ آپ؟ اور ٹی وی میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا سبق دیا جا رہا ہے, زندگی کیسے گزارے وہ پڑھایا جا رہا ہے. ارے موبائل جب دیکھتے ہیں بیانات تو اس میں ایڈ ایسے آتے ہیں کہ ہم کو آنکھیں بند کرنا پڑتا ہے, ایسے بے حیائی کی چیزیں چلائی جا رہی ہے. تو سوچو ایک ہی صوفے پہ بیٹی ہے جوان اور اس کا باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے اور سامنے بے حیائی چل رہی ہے. کیا تصورات خیالات چلتے ہوں گے, سوچو. ساری غیرتیں ختم نہیں ہوتی ہوں گی, ساری غیرتیں, شرم و حیا ختم نہیں ہوتا ہوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا فات الحیا فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہوتی ہے نا پھر جو چاہے وہ کرے, جو چاہے کرے. انگریزوں کا کیا حال ہے, حیا ختم ہو گئی, اسی لیے ان کے لیے برہنہ اور ننگا ہو کے گھومنا ان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ یار اس کا دوپٹہ نکل گیا, یہ گھر سے باہر کیسے نکلی. لوگ بغیر کپڑے کے باہر نکل رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی. کیوں؟ حیا ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ حیا. حیا اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک روایت میں الحیاء من الایمان, الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. بعض محدثین نے ترجمہ کیا حیا ہی ایمان ہے. حیا ہی کیا ہے؟ جب یہ ختم ہو گیا نا سمجھ جاؤ ایمان بھی
ختم ہو گیا۔ اسی لیے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ اچھے اخلاق ایسے کہ امی عائشہ فرماتی 3 چاند گزرے گھر میں چولہا نہیں سے لگ رہا ہے، اس کے باوجود گھر جنت بنا ہوا ہے۔ گھر کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی فرماتی کبھی کبھی گھر میں آ کے اللہ کے رسول جھاڑو لگا رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ گھر میں آنے کے بعد، وہ تیرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، سارے عالم کی ذمہ داری کندھے پر ہے آقا کے۔ دور دراز سے وفد آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے، لیکن جب گھر میں جا رہے ہیں تو ہماری طرح ایک نہیں تھی، ہمارے پاس ایک ہی ہے۔ اس میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، لیکن سب کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، سب کا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ یہاں جیسے گاڑی کی آواز آئی گھر میں سناٹا، گھر میں کیا ہے؟ ہائے شیر آیا۔ کون آیا؟ شیر آیا۔ شیر نہیں جانا ہے، انسان بن کے جانا ہے۔ کیا بن کے جانا ہے؟ انسان بن کے جانا ہے۔ ایک صحابیہ کو رشتے آئے، بہت سارے رشتے آئے، بڑے بڑے صحابہ کے رشتے آئے، اس میں سے ایک رشتہ حضرت ابو طلحہ کا بھی آیا۔ انہوں نے حضرت ابو طلحہ کے رشتے کو پسند کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان کا رشتہ قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی تو تھے بڑے بڑے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو طلحہ وہ صحابی ہیں جو جب گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم گھر میں آتے ہیں تو تیل پی کر آتے ہیں، منہ اترا ہوا، زمانے کا غم سینے میں لیے ہوئے، مذاق کرنا نہیں اور مسکرانا نہیں، آواز گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ تو دین کے اچھے اخلاق رہوں، لیکن جب بات دین کی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ زیادہ پروپیگنڈا کرتا تھا نا کہ اللہ کے رسول مجنون ہے، نعوذ باللہ، گلی گلی میں جا کے لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ کیا نام ہے؟ ولید ابن مغیرہ۔ اللہ رب العزت نے کیا پھٹکارا ہے، کیا پھٹکارا ہے۔ آگے سنیں، ترجمہ کرتا ہوں میں، آپ صرف سمجھے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کا انداز دیکھے کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، وہ آپ سمجھیں گے، آپ کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا رشتہ اور اللہ کے رسول کی محبت سمجھ میں آئیں گی۔ ایک میاں بیوی ساتھ میں آ رہے تھے کہیں سے، ایک اللہ والے انہی کے بازو سے گزر رہے تھے، بارش کا زمانہ ہے۔ اللہ والے کا پیر کیچڑ کے گڑھے میں گرا اور کیچڑ اڑا اس عورت کے بدن پہ، کپڑوں پہ۔ اس کا جو شوہر تھا اس نے ایک تماچا لگا دیا اس اللہ والے کے چہرے پہ۔ وہ کہہ رہے کہ بھائی غلطی سے ہو گیا، معاف کر دے، غلطی سے ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کچھ سنا نہیں اور تماچا لگا دیا۔ اللہ والے آگے گزر گئے، وہ دونوں میاں بیوی آگے گئے، شوہر کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ بھیڑ اکٹھی ہو گئی، یہ عورت رو رہی ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، سب لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے میرے میاں نے فلاں اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تماچا لگا دیا، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے بدعا دی ہے، جس کی وجہ سے میرے شوہر، اتنی تیز بدعا ان کی قبول ہو گئی کہ میرے شوہر کیا ہو گئے، گر گئے اور مر گئے۔ اور سارے لوگ اس بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے، ایک تماچا تو لگایا تھا، فوراً ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دی، بیچارہ اچھا خاصا انسان کیا ہو گیا، مر گیا۔ وہ کہنے لگے بددعا میں نے نہیں دی۔ کہا کہ پھر وہ کیسے مرا؟ تو اللہ والے کہنے لگے، جواب سننا ان کا، اللہ والے کہنے لگے اس کے عورت کے بدن پر جب میری طرف سے چھیٹا اڑا، کیچڑ اڑا، پانی اڑا، تو اس کے معشوق کو، اس کے عاشق کو برداشت نہ ہوا، اس نے مجھے تماچا لگا دیا۔ جب اس نے مجھے تماچا لگایا تو میرے عاشق کو برداشت نہ ہوا، اس نے اس کو اپنے پاس ہی بلا لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے کہا
جو میرے ولی کو ستائے گا نا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ والوں کے تہمے نہیں پڑھنا چاہیے، زبان ایسے وقت میں سی دینا چاہیے۔ آج مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں ہمیں، صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ کس پر؟ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہاں، آج کے زمانے کے اولیاء کرام، صحابہ کرام کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت پائی ہوئی ہے، اسی لیے ان کو کہا گیا صحابہ۔ قیامت تک اب کوئی نہیں آ سکتا اس مرتبے تک، اس درجے تک کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے، طعن و تشنیع کرتے۔ شیعہ حضرات، یہ ان لوگوں کا باقاعدہ ایک عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت امی عائشہ کے بارے میں اناپ شناپ بکتے رہتے۔ تو اس کے لیے جب بات اللہ والوں کی آئیں گی، زبان کو رو دیں گے، سی دیں گے، روک دیں گے۔ دیکھیں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی جی آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ کس کی؟ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہہ رہے کل حلاف مہین، یہ بہت زیادہ قسم کھانے والا، مہین ذلیل انسان، جس کی کوئی وقاحت نہ ہو۔ مہین کہتے ہیں جس کی کوئی وقاحت نہ ہو، حقیر، مارکیٹ میں جس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے حلاف، زیادہ قسم کھانے والا۔ زیادہ قسم کھانے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، بات بات پر قسم کھانے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے۔ قسم آخری درجے میں کھائی جاتی ہے، اور وہ بھی کس کی؟ صرف اللہ کی۔ کس کی؟ صرف اللہ کی۔ تو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، نبی جی آپ ان کے باتوں کو دل پہ نہ لگائیے، جو بات بات پر قسم کھانے والا اور ذلیل ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، حماز تانا دینے والا، بات بات پر تانا دینے والا، مشاء بنمیم چغلیاں کھاتے پھرنے والا۔ مشاء کے معنی تھے پھرنا، چلنا، بنمیم کے معنی چغلی، چغلی کھاتے پھرنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم، خیر کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ عتل بعد ذلك زنیم، عتل سخت مزاج، بعد ذلك زنیم، اس سب کے بعد جو ہے نا یہ زنیم ہے۔ زنیم کا ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے معلوم؟ جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہ ہو، جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہ ہو، بدنام زمانہ۔ بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے بدنام زمانہ ہے۔ اللہ کو کیسا غصہ آیا ہوگا سوچے، ارے یہ بات تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما دیا اس کے بدنامی کو۔ تو میرے حبیب کو مجنون کہتا ہے، تیری کیا اوقات ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے اور حقیر ہے، معاشرے میں ذلیل ہے، اور تانا دیتا ہے، چغلیاں کھاتے ہوئے پھرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور سخت مزاج ہے، سخت مزاج ہے، اور تیرے باپ کا نسب تجھے معلوم نہیں ہے، تو تیرے باپ کا بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ کر سکتے، تو تیرے، سوچو کتنی زبردست گالی ہے۔ زنیم کا یہی ترجمہ ہے۔ آپ بولو گے کہ یہاں بیٹھ کے کیا بول رہا ہے؟ جب حبیب پر انگلی اٹھائی گئی اللہ کو برداشت نہ ہوا، قرآن کی آیتیں اتار دی، اور یہ قیامت تک اس پر پڑھا جائے گا، قیامت تک قرآن کو پڑھا جائے گا، اور ولید ابن مغیرہ پر لعنتیں برسائی جائیں گی۔ صرف اس نے پاگل کہہ دیا، اللہ رب العزت کو برداشت۔ اب دیکھیں بات بات پر قسم کھانا یہ کس کی صفت ہے؟ ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایسی بعض لوگوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، بات بات پر قسم کھانا، اسی طرح تانے دینا، تانے دینا یعنی نگیٹو مزاج، منفی سوچ، یہ بہت بری چیز ہے۔ مشاء بنمیم، چغلے کھاتے پھرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا۔ بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں بہت لذتیں ملتی ہے۔ قرآن برائی بیان کر رہا ہے۔
مناع للخیر معتد اثیم، بلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا، سخت مزاج، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کرتا تھا؟ یہ سب کیوں کرتا؟ سخت مزاج کیوں تھا وہ؟ لوگوں میں اتنے برائیاں کیوں پھیلاتا تھا؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کرتا تھا کہ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ زیادہ مال والا اور زیادہ اولاد والا ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے جوان، مجلس شورا میں جب بیٹھتا تھا نا اپنا دوست جمانے کے لیے، اور سارے کے سارے جو اس کے 10 بیٹے رکن تھے مجلس کے، ممبر تھے، ممبر، وہ سب بیٹھتے تھے ساتھ میں، 10 بیٹے بیٹھے ہوئے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر سے بات ہے اگر اس کو کوئی رائے منوانی ہے تو اس کے رائے کے موافق 10 بیٹوں کی رائے جب آئیں گی تو سب کو ماننا ہی پڑے گا، تو زبردستی اپنے رائے کو ٹھوستا تھا، اور مال بھی بہت زیادہ تھا، مال کا غرور تھا اسے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ سب ہونے کی وجہ سے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کا جھوٹی افسانے ہیں، افسانی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول جو قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی جھوٹی افسانی باتیں ہیں، یہ وہ بیان کرتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر، اس کے ناک پر داغ لگا دیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ناک، خرطوم کے معنی ناک، اس کا اصل خرطوم کا ترجمہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ خنزیر کی ناک۔ کس کی ناک؟ خنزیر کی ناک، ہاتھی کی ناک اور خنزیر کی ناک کو بھی خرطوم کہتے ہیں، سونڈ۔ قرآن کہتا ہے تیری ناک اس کی جیسی ہے اور ہم اس پر داغ لگا دیں گے۔ کب لگائیں گے؟ یا دنیا کے اندر چند لوگوں میں ذلیل ہونا ہے، کوئی ذلیل ہونا نہیں ہے، کل قیامت کے دن دیکھو گے اگلے پچھلے ساری انسانیت دیکھیں گی جب تیرے ناک پر ایک دھبا ہوگا بدنامی کا، اور سب کے سامنے تجھے ذلیل کروں گا۔ کیوں؟ میرے نبی کو ستا رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نا کہ اس سورت کے اندر کیا ہے؟ رسالت کا تذکرہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، یہاں تک کی آیتیں مکی ہے، تک جو آیتیں تلاوت کی گئی سورۃ القلم کی یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہو گئی، ہجرت سے پہلے۔ مکی کا مطلب میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ بولو، مکی صورتیں نہیں، مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی نہیں، مکی صورتیں اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی، چاہے وہ طائف میں نازل ہو جائے، چاہے وہ دوسرے سفر کے شام کے سفر میں نازل ہو جائے، چاہے مکہ کے باہر نازل ہو جائے، ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہو گئی، جو صورتیں نازل ہو گئی اسے مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جو صورتیں، جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہو گئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو گئے، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ آئے، عمرۃ القضاء کے لیے مکۃ المکرمہ آئے، فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ آئے، حجۃ الوداع کے موقع پر مکۃ المکرمہ آئے، اور اس وقت میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ آیتیں کون سی کہلائی جائیں گی؟ مدنی آیتیں کہلائیں۔ تو یہاں تک جو آیتیں ہیں یہ مکی ہیں۔ آگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ المنورہ گئے، مدینہ میں جانے کے بعد بھی مکہ والے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ اللہ نے کتنی نعمتیں ان کو نازل فرمائی تھی، انہوں نے نعمت کی ناشکری کی۔ نعمت کی کیا کی؟ یہ آگے جو واقعہ ہے نا بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بیان کروں گا، لیکن آج صرف اس کا خلاصہ سمجھے کہ مکہ والے جو ہے نا، ایک قصے کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مکہ والوں کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے مکہ والوں کو ایسے آزمایا جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا، ایسے آزمایا جیسے کہ ابھی باغ والوں کا کیا قصہ ہے، کون تھے باغ والے، یہ کس علاقے اور کس قصے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اس کی تفصیل ہے آگے کی آیتوں میں، بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے۔ مکۃ المکرمہ والوں سے اللہ کہہ رہے کہ تم کو نعمتیں دی، تم نے اس کی ناشکری کی۔ نعمتیں کیا تھی؟ سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ آپ بولو، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی
سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہونی چاہیے؟ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہونی چاہیے تھی؟ صحیح ہے نا؟ سب سے بڑی اپنا قیمتی ہیرا، اپنا قیمتی حبیب، لاڈلا حبیب جب اس کو بنایا تو جس سانچے میں بنایا وہ سانچا ہی توڑ دیا نہ، ویسا حسین اللہ کے رسول سے پہلے کبھی کسی کو بنایا اور ویسا حسین قیامت تک کبھی کسی کو۔ حضرت آمینہ نے جب بچہ دیکھا پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگی کہ آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آمینہ تو نے کتنا گھما ہوگا، دنیا کا کتنا چکر لگایا ہوگا، مختصر جگہ مختصر وقت میں تو کیا بچے دیکھیں گی؟ ارے آج تک میں نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو کہاں سے دیکھیں گی؟ اللہ کہہ رہے اے جبرائیل، ارے میں نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں تھا تو دیکھتا کہاں سے؟ میں نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں تو دیکھے گا کہاں سے؟ بہت ساری آگے کی باتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زندگی پر عمل کرنے کی ہم کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، سچا عشق سچی محبت ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔